الحمد لله جل وعلا، صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. بعض سامعین آج کل اعتقادی لوگ علماء خاص کر حضرت شیخ مفتی ظفر علی خان صاحب مدظلہم کے بارے میں نازیبا کلمات کا اظہار کرتے ہیں. اول تو یہ اس لیے مناسب نہیں کہ یہ حضرت شیخ اس کی موت پر ٹارگیٹ نہیں فرما دیتے، کیونکہ حضرت شیخ نے یہ کئی سال پہلے بات کہی. اس کے عقائد سے اور اس کا جو مذہب تھا، اس کا جو کام، اس کی خدمات میں جو دین کو ضرر پہنچ رہا تھا، کیسے انہیں یہ قدم اٹھائے، وہ کلمات، ان کے عقائد کا اظہار حضرت شیخ نے کئی سال پہلے کیا. لیکن آج کل لوگ حضرت شیخ کو اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ وہ ایدی صاحب کی وفات ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے وہ اگر ایدی صاحب سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ ایدی صاحب کی خدمات سے واقف تھے لوگ، تو وہ اس سے پہلے کیوں نہیں اظہار کر رہے تھے جب حضرت شیخ نے یہ بات پہلے کہی؟ کیونکہ حضرت شیخ کو اس شخص کے عقائد کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ چل چکا تھا، تو حضرت شیخ نے واقف کر دیا عوام کو. لیکن ان کو جو ایدی صاحب کی وفات کے بعد پتہ چل رہا ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ایدی صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ حضرت شیخ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اول تو حضرت شیخ نے اپنے علمی باتوں کے موافق یہ بات کہی ہے، جہالت کے موافق نہیں. اور دوسری بات کہ ہم اس کے ایدی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہیں، بے شک ہم مانتے ہیں کہ دینی خدمات، عوام کی خدمات انہوں نے کی ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات انہوں نے قدم واقعی ایسے اٹھائے ہیں جو دین کے لیے مضر ہیں، بلکہ اب تک جلتے ہوئے جا رہے ہیں. کہ اس طرح وہ حضرت شیخ کی زبانی آپ پہلے سن چکے. ہمارا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا بھی نہیں ہے، صرف اتنا بتانا ہے کہ حضرت شیخ نے تو یہ بات کئی سال پہلے کہی، کئی سال پہلے، لیکن لوگوں نے اس کو صرف ایدی صاحب کی وفات پر ہی لوگوں کو اس بات کو اچھالنے کے لیے، یہ محض نفرت پھیلانے کے لیے، علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا بنانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے. اول تو مسلمانوں کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں. کتنے لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے. بعض غائبانہ نماز جناز پڑھ رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ ایدی صاحب فرشتہ تھا زمین پر آ گیا، بعض تو پتہ نہیں ہم معاذ اللہ خدا کے درجے میں دے رہے ہیں اسے. کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا الفاظ، کس طرح لوگوں کو بدعت، شرک اور گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کی موت تک لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے. اول تو بات یہ ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو بس مرتے وقت آنکھیں دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بس یہ اچھی چیز ہے، لوگوں کی خدمت مرتے وقت بھی کم کر رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ خدا کی دی ہوئی انسان کے جسم میں چیزیں عاریتاً ہیں، انسان کی خود کی ملکیت نہیں ہے. انسان کا بدن وہ تو اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں لوگوں کے پاس. کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے جسم کے ہر ایک اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس میں کون سی کرامت ہے کہ لوگ اپنی بدن کی چیزیں دوسروں کو دے رہے ہیں؟ تو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دے سکتے، زندہ اگر قدر تھی تو زندہ دیتے. اول تو یہ بات نہیں ہے چھیڑنے کے لیے، لیکن مجبوراً یہ بات جو آج کل لوگ چھیڑ رہے ہیں کہ حضرت شیخ نے ایدی کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ غلط ہیں. اول تو یہ کہ مفتی صاحب نے یہ بات ابھی نہیں کہی، ان کی موت سے کئی سال پہلے کہے، لیکن حضرت مفتی صاحب نے جو کہا ہے وہ سمجھنے والوں اور عقل والوں کے لیے اس پہ اشارہ ہے کہ وہ کس قدر واقعی جو حضرت مفتی صاحب کا اشارہ تھا جس طرف، کہ وہ کس لیے خراب ہے، کس لیے ان کا عقائد خراب ہے، کہ انہوں نے کس قدر اس طرح کوئی شخص اگر کرے تو وہ واقعتاً تو اسلام کے مضر ہے کہ ایک حرام چیز ہے، ایک ناجائز چیز ہے. اگر اس میں ایک شے حاصل ہوتی ہے تو اس شے کو جگہ دینے کے لیے، اس چیز کو جگہ دینے کے لیے آپ اگر کوئی سہولتیں موجود کریں تو واقعی یہ دین کے لیے خلاف ہے. ہمیشہ کے لیے حرام کا منہ بند کرانا یہی دین کی خدمت ہے. مانتے ہیں کہ عوام کی خدمت کی ہے انہوں نے کس طرح عوام کو سہولتیں پہنچائیں، لوگوں کو، مسلمانوں کو سہولتیں پہنچائیں. ہم ان سے بخوبی واقف ہیں اور ہم اس سے خوش بھی ہیں. لیکن انہوں نے جو
اس طرح کے قدم اٹھائے بعض جو دین کے لیے مضر تھے وہ حضرت شیخ اپنے بیان کر چکے، لیکن آج کل علماء کرام نے نفرت پیدا کرنے، خاص کر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور حضرت شیخ کے درمیان جو یہ بیانات میں ہیں کہ مطلب حضرت شیخ صاحب ہمیشہ قائد جمعیت اور جمعیت کے علماء کی دفاع کرتے آئے، جو سازشیں کرتے رہے اور جو پروپیگنڈا تیار کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو حضرت شیخ ہمیشہ ان کا منہ بند کرتے رہے۔ لیکن آج حضرت شیخ کی نفرت جمعیت کے کارکنان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ علماء کو آپس میں لڑایا جائے، علماء اور اہل حق کو آپس میں جدا کر دیا جائے، ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے۔ یہ محض کسی اور فرقے کی سازش ہے جو مسلمانوں اور علماء کے کرام کے درمیان ڈالی جا رہی ہے۔ بات اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مختصراً یہ کہ جس حضرات کو یہ پتہ چلے کہ بھائی اس طرح کے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر پوسٹ دے رہے ہیں، تو ان کو اطلاع دی جائے، ان کو سمجھایا جائے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے زبانی سمجھایا جائے کہ بھائی یہ سازش کی جا رہی ہے علماء کے خلاف اور دین کے خلاف۔ اور اکثر تو لوگ اب واقعی مطلع ہوتے جا رہے ہیں کہ ایڈی صاحب کا عقائد کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے۔ بہرحال وہ بات تو نہیں ہے، بات تو اب یہ آ رہی ہے کہ علماء کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور علماء کے خلاف بولنا بلا کسی دلیل، بلا کسی تحقیق کے، یاد رہے یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ لوگوں کا ایمان خطرے میں جا رہا ہے، موت کے بعد بھی لوگوں کا ایمان خطرے میں جا رہا ہے، کس قدر گمراہی میں لوگ جا رہے ہیں، اور خاص کر علماء کے خلاف نازبہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی کلمات ہیں؟ یاد رہے حضرت عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فتاوی عزیزیہ میں مطلقاً لکھتے ہیں کہ اہانۃ العلماء کفر۔ اور دوسری بات حضرت عبدالرشید مفتی عبدالرشید صاحب گنگوئی صاحب جو لکھتے ہیں کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کے خلاف بولتا ہے، تو مرنے کے بعد قبر میں اس کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو جا کے خود دیکھ لے۔ دیکھو انہوں نے کس قدر دلیل کے ساتھ حوالہ بھی دیا ہے کہ جا کے وہ خود دیکھے اگر نہیں مانتے میری بات کو کوئی۔ تو دیکھیں یہ بات ہمارے علماء کرام فرما چکے ہیں کہ بھائی علماء کے خلاف بولنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت میں جو ان کو کچھ ملی ہے وہ علم ہی ملا ہے، اور وہ علم کے موافق ہی بولتے ہیں، وہ علم کے خلاف کبھی بولنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں، کیونکہ جب علماء ہی بولیں گے اور جاہل خاموش رہیں گے تبھی انقلاب آئے گا، تبھی مسلمان اور اسلام جو ہے وہ قائم دائم رہیں گے۔ بہرحال اتنی لمبی بات نہیں ہے، لوگوں کو صرف اتنی سی گزارش ہے کہ بعض آج کل قریبی ساتھی ہیں جو علماء کی محبت رکھتے تھے، آج وہ بھی علماء سے بغض رکھنے کے قریب ہو رہے ہیں، اس قدر سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ تو جو حضرت شیخ یا دیگر علماء کرام سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کو جو اس قدر علماء کے خلاف بولتے جا رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ سے اپنی زبانی آرام سے سمجھائیں، ایک مسلمان و مومن کی حیثیت سے ان کو دلائل اور وضاحت سے سمجھائیں تاکہ وہ دین میں گمراہی سے بچیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچیں، خاص کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور علماء کرام کی عزت کریں۔ علماء کرام کی ہی عزت میں ہم سب کی عزت ہے۔ اور بہرحال باقی وہ جو ان کے عقائد ان کی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ۔ اور دوسری بات کہ حضرت شیخ نے یہ بھی سمجھایا جائے کہ حضرت شیخ نے یہ بات کئی سال پہلے کہی ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ تو مزید معلومات کے لیے لوگ علماء کرام سے رجوع کریں، اپنے حساب سے کوئی بات چیت نہ کریں جو جہلا ہیں یا جو کم علمی کی وجہ سے ایسے الفاظ یا بحث مباحثہ کرتے ہیں ان سے پرہیز کریں۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ کسی قدر لوگوں سے بحث مباحثہ یا جو اس طرح نفرت کرنے والے لوگ ہیں، غلط باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بحث مباحثہ یا ان سے فضول کلمات نہ کریں۔ آپ علماء کرام سے دریافت کریں اور ان جوابات کو ہی ان تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دین میں بھی فساد پھیلنے سے پھیلے گا اور لوگوں کے عقائد اور مذاہب میں انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت آئے گی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں نے عالم اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سچے عقائد نصیب فرمائے۔ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اگر قسمت میں نہیں ہے ہدایت تو اللہ تعالیٰ سچے مسلمان مومنوں کی حفاظت فرمائے ان کی شر و فتن سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔